الذين آمنوا وكانوا يتقون. اور دیگر کچھ سلسلے کی اجازت بھی ہے، مگر چشتیہ کچھ زیادہ ہوں، چشتیہ کچھ نسبت زیادہ ہے. تو میرے خواجہ خواجہ معین الدین چشتی معین پاک نے بھی قطب الدین بختیار کاکی کو کہا کہ اس پیچھے کی جگہ سے اس جگہ کے درمیان میں جو کوئی چلے گا، قطب الدین بختیار کاکی سے کہا یہاں سے وہاں تک، وہاں سے یہاں تک 7 بار 3 بار 2 بار چلے گا، وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا. جنتی دروازہ ہے نا ہمارے اجمیر شریف میں، کیا وہ سب جانتے ہیں انڈیا والے. باہر والے اگر کوئی سنتا ہے تو میں اسے کہوں گا کہ ہمارے آپ کے ہم سب کے خواجہ کے دربار میں جنتی دروازہ ہے، جو سال میں 5 بار کھلتا ہے، اور لوگ آتے جاتے ہیں، بہت بھیڑ رہتی ہے. اس امید سے کہ خواجہ کے کہنے سے ہم اس سے یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں چلیں، اور ان کے حکم سے اللہ ہمیں جنت دے دے. یہ محبت ہے، محبت ہے. اور اللہ کے ولیوں کا بولنا اللہ کا بولنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نور من نور اللہ. حضرت عبد المجالی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ذکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے کہا کہ حضور بہت وقت سے یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کے حکم سے ہو جائے، بیماری ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، مگر میں آج آپ کی خدمت میں آیا ہوں. تو سرکار نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا حضور میرا بیٹا ہے، نام غلام محمد ہے، اور وہ 15 مہینوں سے بخار کی حالت میں ہے. بہت دوائیاں کروائی، حکمت بھی کروائی، مگر کوئی فرق نہیں ہوتا. تو آج دل نے چاہا کہ کیوں نہ میں آپ کی خدمت میں آ کے عرض کروں اور پانی وغیرہ دم کرواؤں. تو حضور نے مسکرا کے کہا اس سے پانی کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسے پانی کی ضرورت نہیں ہے. جی حضور، تو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جاؤ تمہارے بیٹے غلام محمد کے کان کے اندر، دونوں کان کے اندر کہنا اے مجدین چلا جا ہلا کی طرف. ہلا ایک شہر ہے پہاڑی. چلا جا ابن ملزم، چلا جا ہلا کی طرف. تو حضرت سے مسلی آئے اور اپنے دونوں اپنے بیٹی کی خدمت میں آئے، پیار کیا اور بیٹے کے دونوں کان میں دم کیا اور کہا چلا جا شیخ جیلانی کہا ہے ہلا کی طرف، ہلا شہر کی طرف. وہ دوسرے ہی دن آیا بیٹی کو لے کر اور کہا حضور یہ 15 مہینے سے جو بیمار تھا وہ آپ کی خدمت میں آج حاضر ہے. قدم بوسی کرو بیٹے. قدم بوسی اس نے کی. اچھا شہد تندرست ہو گیا. سبحان اللہ. 15 مہینے کا بخار صرف سرکار کے کہنے سے. اے ملہم چلا جا ہلا شہر کی طرف. غوث پاک کا فرمان. آج بھی کچھ عامل کامل لوگ جو ہوتے ہیں وہ جو ہے غوث پاک کا نام لے کے جو ہے لوگوں کو دم وغیرہ کرتے ہیں، کان کے اندر دم کر کے کہتے چلا جا، نہیں تو غوث پاک کی قسم ہو. حقیقت میں کوئی چیز ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے. اگر کوئی عورت یا آدمی فطور کرے، ایسے ہی بکواس کرتا رہے میں یہ ہوں میں وہ ہوں، تو وہ مشکل ہے. پھر اس کے لیے اور ایک طریقہ ہوتا ہے.
ورنہ اچھے اور برے ہر روح میرے غوث پیا کی عزت کرتی ہے. فوراً اس کا بخار چلا گیا اور سرکار کی بارگاہ میں بھی آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور کرامت سنیں انشاءاللہ تعالی. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النور الانوار وسیر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نور من نور اللہ. شیخ علی بن ادریس یعقوبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دادا مرشد غوث پیا کی دربار میں لے گئے. غوث پیا کے دربار میں لے گئے, قدم بشی کروائے, ادب سے بٹھایا, اور پھر میرے مرشد پاک نے کہا, شیخ علی بن حیتی نے, کہ حضور یہ آپ کا مرید کا مرید ہے. یعنی اشارہ یہ تھا کہ میرا مرید ہے. تو حضور غوث پاک نے مسکرایا, بولے اچھا, بولے اسے صحت اور تندرستی کا لباس کی ضرورت ہے. یعنی آپ نے نگاہ سے دیکھ لیا کہ یہ بہت بیمار رہیں گے یا بیمار رہتے ہیں. اچھا, بولے ہاں. آپ کے جسم پاک پر ایک جبہ پہنا ہوا تھا, خرقہ جیسے, کیا وہ اتار دیا, اور علی بن حیتی آپ کے مرید سے کہا کہ اسے پہنا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ علی بن ادریس فرماتے ہیں میرے مرشد علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دادا پیر غوث پاک, سبحان اللہ, یہ بھی اس کی قسمت تھی یار, دادا پیر غوث پاک بھی غوث پاک کے سامنے مجھے پہنایا, اور میں نے ادب سے پہنا, کانپتے ہوئے پہنا, ڈر لگ رہا تھا, آنکھوں سے آنسو خوف سے محبت سے آ رہے تھے. پھر میں بیٹھا, ادب سے خرقے کو میرے سینے کی طرف کر کے آپ فرماتے ہیں جب وہ خرقہ پہنا اس وقت سے لے کر جب تک میں زندہ رہا مجھے کبھی کوئی بیماری نہیں ہوئی. سبحان اللہ, مجھے کوئی کبھی بیماری نہیں ہوئی. حالانکہ ہم جانتے ہیں صحت تندرستی دینا اللہ کا کام ہے, مگر اللہ ہی کی صفاتوں میں اولیاء کرام کو انعام دیا گیا ہوتا ہے. وہ پھر انعاموں کے درجات ہوتے ہیں, اور میرے غوث پاک کے تو درجے کو کوئی جانا نہیں ہے کہ وہ آپ کون سے مقام پر ہیں. اور یہ کرامت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیض جیسی ملتی جلتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض کو اتار کے اپنے بھائی کے حوالے کیا. بھائی نے ساری داستان سنائی کہ بابا کمزور بوڑھے ہو گئے, آنکھوں سے نابینا ہو گئے, آپ کی فراق میں روتے روتے یوسف 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 کرتے رہے. تو آپ کو بھی رونا آیا, آپ کی بس اللہ کی طرف سے آپ کے دل و دماغ میں یہ آ گیا, تو آپ نے قمیض اتار دیا اور کہا اسے لے کر جاؤ اور بابا کی آنکھوں پہ لگانا اور بابا کو پہنا دینا. یہ اللہ والوں کی شان ہے یار. وہاں کہاں یار کوئی ٹیلی فون تھا یا واٹس ایپ تھا, پتہ نہیں کون سا آج کل آ رہا ہے. وہاں تو کنیکشن محمدی تھا, وہاں تو کنیکشن حسینی تھا, وہاں تو کنیکشن علی والا تھا, ولی والا تھا, نبیوں والا تھا. سبحان اللہ. تو بھائی جب وہاں سے چلے مصر سے اپنے شہر کی طرف, تو یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کھڑے ہو گئے. جیسے جیسے قمیض والا بھائی اپنا بیٹا جیسے جیسے اپنے شہر کی طرف قریب ہوتے 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 کیا آ رہے تھے, ایسے آپ گھروں میں ادھر ادھر گھومتے تھے دیوار پکڑتے ہوئے, لوگوں کو آواز دیتے تھے اور محبت اور عشق میں کہتے تھے آپ اگر مجھے دیوانہ نہ کہو تو ایک بات کہوں. سبحان اللہ, یہ عشق ہوتا ہے, یہ دیوانگی ہوتی ہے.
جب ہو جاتا ہے اپنے آپ پتہ نہیں چلتا، لوگ پھر مجنون کہتے ہیں، لوگ پھر پتھر مانتے ہیں، مگر وہ دیوانہ ان کو کہتا ہے کہ پاگل پاگل کہنے والوں، مجھے مجنون کہنے والوں، دراصل حقیقت تو پاگل تم ہو۔ اگر تم بھی میرے یار کا چہرہ دیکھو تو مجنون پاگل ہو جاؤ۔ ہم نے جو دیکھ لیا ہے، جیسے حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق الہی میں اتنے دیوانے اور پاگل تھے، بغداد کے بچے آپ کو پتھر مارا کرتے تھے، جب آپ راستے سے نکلتے تھے پتھر مارا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے بچوں پتھر مارنا ہے تو مارو، مگر چھوٹے چھوٹے مارو، اس لیے کہ میرے جسم سے خون بہنے لگے گا تو میرا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ باوضو رہتے تھے۔ بولے میرے جسم سے خون بہنے لگے گا تو میرا وضو جاتا رہے گا، اور تمہیں نہیں معلوم بچوں، ایک مرتبہ کسی بچے نے ایک زور سے پتھر مارا، آپ کی پیر کی ایڑی میں لگ گیا، وہاں سے چمڑی پھٹ گئی اور وہاں سے خون نکلا، اور خون جیسے نکلا زمین پر گرا تو نقش ہو گیا اللہ کے نام کا، آخر بیٹھ گئے، خون کو بند کیا اور نقش والے خون کو اپنے ہاتھ پہ گھسا اور داڑھی پہ لگایا اور کہا اللہ بچوں کو معاف کرنا۔ یہ بچے جو ہے سبحان اللہ، یہ کرامت میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہ طائف کے میدان سے ملتی جلتی ہے، وہ طائف کا میدان یاد دلاتی ہے۔